ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آج کا جو میرا عنوان ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ ہجری سال کا آغاز کب ہوا۔ اسلام سے پہلے مختلف اقوام نے اپنی تاریخی واقعات اور کاروبار امور وغیرہ کے کام کو سر انجام دینے کے لیے مختلف قسم کے کیلنڈر مقرر کر رکھے تھے۔ اہل ایران نے ہر بادشاہ کے تخت نشینی کی تاریخ سے اپنی نئی جنتری کا آغاز کیا کرتے تھے۔ رومیوں نے سکندر مقدونی کی تخت نشینی کے سال سے اپنا کیلنڈر بنایا ہوا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اپنے سنین کا شمار حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو آتش کدہ نمرود میں پھینکنے جانے کے واقعے سے کرتی تھی۔ پھر کعبہ تعمیر ہوا اور پھر تعمیر کعبہ کے سال سے اپنی جنتری کا آغاز کرتے تھے۔ بعد از کعب بن لوئی کی وفات سے اپنے سالوں کا شمار کرنے لگے۔ پھر جب ابراہہ نے کعبہ مقدسہ کو گرانے کا عزم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے ان پر سنگ باری کر کے انہیں تیز نیز کر دیا۔ اس وقت سے اہل عرب نے اس واقعے سے اپنے سالوں کا شمار کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے ابتدا میں کوئی مخصوص نظام نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جب تشریف فرما ہوئے، ہجرت کا 16واں یا 17واں سال تھا، امیر المومنین کی خدمت میں ایک رسید پیش کی گئی، اور جب وہ رسید پیش کی گئی اس پر یہ لکھا تھا کہ فلاں شخص ماہ شعبان میں فلاں شخص کو اس کے قرض کی رقم لوٹائے گا۔ تو حضرت عمر نے اس رسید کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد یہ معلوم کیا کہ اس سے کون سا شعبان مراد ہے، آنے والا مراد ہے یا جو گزر چکا ہے وہ مراد ہے، یا آئندہ جو سال آئے گا وہ اس سے مراد ہے۔ آپ نے محسوس کیا کہ جب تک سال کا تعین نہ ہو جائے تو اس وقت تک لوگ اپنے کاروبار میں، اپنے لین دین میں طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہوتے رہیں گے۔ اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے آپ نے اپنی مجلس مشاورت کا اجلاس طلب کیا۔ وہ فرمایا کہ ہمیں ایک ایسا سن مقرر کرنا چاہیے کہ جس کے مطابق لین دین وغیرہ کے سلسلے میں حتمی تاریخوں کا تعین کیا جا سکے۔ اس کے بارے میں تمام اپنا مشورہ دیں۔ ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ اہل فارس کے کیلنڈر کو اپنا ملک میں نافذ کر دیتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کو یہ رائے پسند نہ آئی۔ دوسرے صاحب نے یہ مشورہ دیا کہ رومیوں کے کیلنڈر کو اپنانے کی تجویز پیش کرتے ہیں، اس کو اپنا لیتے ہیں۔ آپ نے اس کی تجویز کو بھی مسترد کر دیا۔ کسی صاحب نے حضور علیہ السلام کے یوم ولادت کو اپنے تاریخ کا آغاز کے لیے اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ کسی نے حضور علیہ السلام کی بعثت کے سال کو، اور کسی نے حضور کے سال وفات کو، کسی صاحب نے واقع ہجرت سے اسلام سن کی ابتدا مقرر کرنے کا مشورہ دیا۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقع ہجرت سے اسلامی سن کی ابتدا کرنے کی تجویز بہت زیادہ پسند آئی، کیونکہ واقع ہجرت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شوکت اور دین اسلام کی ترقی اور سربلندی کے عہد کا آغاز ہوا، تو تمام حاضرین نے اتفاقی رائے سے اس تجویز کو منظور کر لیا۔ سیرت ابن کثیر جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 288 کے اندر امام بخاری سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے نہ حضور کی بعثت سے سال سے اور نہ وفات کے سال سے اپنے سن کا آغاز کیا، بلکہ حضور علیہ السلام کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے اپنے سن کا آغاز کیا، کیونکہ اہل عرب سال کا آغاز ماہ محرم سے کیا کرتے تھے، اس لیے ہجری سال کا آغاز بھی یکم محرم الحرام سے طے پایا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اہل عرب کے نزدیک مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ محرم شمار ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے ہجری سال کا آغاز ماہ محرم سے کیا، تاکہ ان کے ہاں کہ جو طریقہ ہے اور جو طریقے کے مطابق سال کی ابتدا ہو اور کاروبار کی لین دین ہو، اس میں کسی قسم کا خلل واقع نہ ہو، تو اسی وجہ سے اسلامی سال کا آغاز
محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے انہوں نے اس سن کو مقرر کیا، اور اس وقت سے جو مشورہ طلب کیا تھا، جو مجلس وہاں پر بیٹھی تھی، وہاں انہوں نے اس بات پر اتفاق رائے کیا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے سن ہجری کا آغاز کیا جائے، اور اس وقت سے سن ہجری ابھی تک چلتی بھی آ رہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔